बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इमरान खान की तबलीग पर हुकूमत ने तो अमल कर लिया, लेकिन इमरान खान खुद जो कहते हैं उस पर उन्होंने अमल नहीं किया। और इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी हालत है उस पर क्या मामला चल रहे हैं या क्या हो सकता है, इस पर हम थोड़ा सा खुलकर बात करेंगे ताकि जो भी मामलात हैं उनमें कोई शकूक व शुबहात न रहे। और आज जो अपना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाने के हवाले से, वो भी अपने आप में हैरान कुन है। और हैरान कुन तो 27 अप्रैल की जो समात का 4 मई को अपना 3 मई को जारी होने वाला या 4 मई को जारी होने वाला हुक्मनामा भी है कि जिसमें हुकूमत अपना सुप्रीम कोर्ट ने एक और जो है वो यू टर्न लिया है, एक और कल्टी मारी है। लेकिन हम अहम तरीन जो इशू है वो है सी पैक, और सी पैक के हवाले से जो मामलात हैं उन पर जरा हम बात करेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इंडिया जाना पीटीआई के लिए इतना ज्यादा परेशान कुन क्यों है। क्या कोई राज है, छुपे हैं जो बिलावल के वहां जाने से वो राज इनके खुलेंगे। तो नाज़रीन, इन तमाम उमूर पर हम आपसे तफसीली बातचीत करेंगे। इसलिए आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो ये है कि न खंजर पे कोई छींट, न दामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। यानी मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह भी यू टर्न्स लेती है। यू टर्न तो उस वक्त भी लिया था जब दो जजेस को बेंच से अलग कर दिया गया था, और उस दिन का ऑर्डर ऑफ द डे आज तक जारी नहीं हुआ। जिस तरह 27 अप्रैल की समात का ऑर्डर ऑफ द डे 4 मई को जारी हुआ, और उसमें एक बहुत भयानक यू टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मकसद मुज़ाकरात का नहीं, और सियासतदान खुद मुज़ाकरात के लिए जो है वो आमादा हुए थे, हमने किसी को मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा। और आज भी अगर आप देखें तो पीटीआई बाज़ाब्ता तौर पर कहती रही कि हम मुज़ाकरात का जो मामला है खत्म कर चुके हैं, हम पीछे हट चुके हैं, अब मुज़ाकरात के लिए कुछ भी नहीं बचा। और दूसरी तरफ हुकूमत थी, यानी फारूक नाइक अटॉर्नी जनरल और ख्वाजा साद रफीक साहब, उनका जोर था कि अदालत कोई ऑर्डर जारी मत करे और हमें सुप्रीम अपना जो मुज़ाकरात का अमल है उसको जारी रखने के लिए कहा जाए। तो फिर इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अजीब चीजें कही कि ठीक है, अगर दिलचस्पी है तो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं। और ये भी कहा कि आज जुमा है और आज ही से आप मुज़ाकरात शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कोई ना कोई ऑर्डर जरूर पास करेगी। लेकिन इसके साथ अदालत ने एक और धमकी भी दी। वो धमकी ये थी कि दूसरे केस में अदालत जो है वो कार्रवाई कर सकती है। और दूसरा केस क्या है, 2-3 केस है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो अपना इलेक्शन कमीशन की एक रिव्यू पिटीशन जिसको अभी नंबर अलाट हुआ है वो है, और इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कोई कार्रवाई कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आज की कार्रवाई को मद्देनजर रख के हम सोचें तो यूं समझ लें कि आज भी मामलात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया गया है। यानी आज भी दोनों फरीकैन को मजबूर किया गया कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर जाएं, और इसी में ही सबकी बेहतरी है। बहरहाल ख्वाजा साद रफीक के जो अल्फाज हैं वो अपने आप में इंतहाई अहम है कि उन्होंने रोस्ट्रम पे खड़े होकर कहा कि इसी अदालत ने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, हमारे साथ बहुत जुल्म हुए हैं, और जो हमारी तारीख है वो जख्मों से चूर चूर है। तो नाज़रीन, इस चीज को अगर हम देखें तो जिस तरह इमरान खान कहता था कि खौफ के बुत तोड़ दो, तो खौफ के बुत जो हैं वो पीटीआई ने तो नहीं तोड़े, यानी खुद इमरान खान ने तो नहीं तोड़े, बल्कि खौफ के बुत तोड़ते तोड़ते खुद अपने ही ऊपर एक बाल्टी चढ़ा ली। लेकिन हुकूमत ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। गुज़िश्ता रात जिस तरह अब जो है हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि हम तौहीन अदालत के खौफ से गैर आइनी इक़दामात नहीं उठाएंगे। यानी अदालत अगर तौहीन अदालत करती है या तौहीन अदालत की कार्रवाई करती है, नोटिस जारी करती है, तो भले करे। नाज़रीन, ये मैं आपको बता चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट माइंड बना चुकी है
کہ مطلب کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کر کے اور کابینہ یا پھر اراکین اسمبلی میں سے 10 اراکین کو نااہل کرنا ہے. اسی کی نااہلی سے ہی قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے. یہ ایک فارمولا سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. لیکن سپریم کورٹ کو جو 3 نکاتی چیزیں دی گئی ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کو یاد ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. سپریم کورٹ کو واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کسی مظاہرے کا یا کسی بھی جو ہے وہ سسٹم کو ڈیریل ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا. ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے، ایسے مظاہرے یا اس طرح کی چیزیں نہ کی جائیں کہ جس سے ملک میں معاملات خراب ہوں. لیکن جب ہم معاملات خراب کرنے کی طرف آتے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا میں ہمارے 8 جوان ہم نے گنوا دیے. 8 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے، اور پھر 8 اساتذہ نے بھی جام شہادت نوش کیا، اور یہ ان کے ہاتھوں کیا جن کو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان افغانستان سے اٹھا کر لے کر آئے اور جیلوں سے نکال کر لے کر گئے. یعنی میں ٹی ٹی پی کی بات کر رہا ہوں. یہ عمران خان کا تحفہ ہے، یہ جنرل فیض کی کرم نوازی ہے، یہ جنرل اپنا جو ہے وہ کیا نام قمر جاوید باجوہ، یہ ان کا احسان ہے ہم پہ، جس کا ہم اپنے لہو سے اس احسان کا قرض چکا رہے ہیں. کیا کریں، کہاں جائیں؟ پھر ایک جنگ چھڑی ہے، پھر لہو بہ رہا ہے، پھر انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. کسی کا باپ مر رہا ہے، کسی کا بیٹا مر رہا ہے، کسی کا بھائی مر رہا ہے، کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کی کمر ٹوٹ رہی ہے. آپ کو پتا ہے جب کسی ماں باپ کا ایک جوان بچہ مرتا ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ بچوں کی یعنی اولاد کی کمر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والد یا والدہ کی میت کو کاندھا دے کر قبرستان تک جا سکتے ہیں، لیکن ایک باپ کی کمر میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بیٹے کی میت کو کاندھا دے کر لے جائے. لیکن کل ہم نے 16 جنازے اٹھائے، یعنی 16 شہداء کا تحفہ ہمیں ملا، اور ٹھیک اس وقت ملا جب چینی وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں. اور یہ ٹی ٹی پی کا یعنی عمران خان کے سہولت کاروں کا ہمارے لیے تحفہ ہے. اور یہ آگے چل کے میں اس پہ بات کرتا ہوں. ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے معاملات جو ہیں، سپریم کورٹ دوسروں کو تو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو وصیت اور خود میاں فصیحت، تو سپریم کورٹ دوسروں کو تو بڑی جو ہے وہ درس دے رہی ہے کہ جی سیاسی معاملات ہیں، سیاسی طریقے سے حل کریں، ذرا دیکھ لیں، بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں. اور پولیٹیکل کیسز میں سپریم کورٹ الجھ چکی ہے. سپریم کورٹ ایک ایسے جال میں الجھ چکی ہے جس سے سپریم کورٹ کی فیس سیونگ بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ کا وہاں سے نکلنا انتہائی ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ وہاں سے نہ نکلی تو سپریم کورٹ کا جو نظام عدل ہے وہ کلیپس کر جائے گا. آج میں سن رہا تھا کہ جو اگست تک ہم اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بضد تھے کہ جو ہے وہ اسی اپریل میں ہی جو ہے وہ آپ وہ کریں، بجٹ دیں اور 14 مئی کو اسمبلیاں تحلیل کریں. کیوں آئینی ادارے تحلیل کیے جائیں؟ کیا آئینی ادارے کسی فرد واحد کی خواہش کے لیے ہوتے ہیں؟ جس طرح پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیوں کی بلی دی گئی فرد واحد کے کہنے پر، اور وہ فرد آج اس کو شرم بھی نہیں آتی اور اس کو غیرت بھی نہیں آتی، اور بے شرمی اور ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ مجھے تو جنرل باجوہ نے کہا تھا اسمبلیاں تحلیل کروا دو، پھر ہم 3 رکنی بینچ بٹھوائیں گے اور ہم آپ کو انتخابات دلوا دیں گے، اور میں نے تحلیل کروا دی. تو اسمبلیاں کا تیرے باپ کی میراث تھیں. کروڑوں لوگوں کے، کروڑوں ووٹرز کی آپ نے توہین کی. تو ناظرین، اس وقت جس طرح سپریم کورٹ دوسروں کو وصیت کر رہی ہے، یہ وصیت سپریم کورٹ کو خود کو بھی کرنی چاہیے. اس وقت سپریم کورٹ میں ججز کا بحران ہے. 17 ججز کی بجائے اس وقت 15 ججز موجود ہیں. 2 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے پیونی جج یعنی موسٹ سینئر جو نیکسٹ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار خطوط لکھ رہے ہیں، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی. جوں تک اس لیے نہیں رینگ رہی کہ وہ دونوں جج اگر آتے ہیں تو پھر معاملہ بڑھ جائے گا، پھر معاملہ 8-9 کا ہو جائے گا. یعنی عمر عطا بندیال 8 پر رہ جائیں گے، اور جو دستور پسند جو ججز ہیں
وہ چلے جائیں گے 9 پر، تو یہ اقلیت میں آ جائیں گے، تو اس لیے ان کو بڑی پریشانی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 54,000 سے زیادہ کیسز زیر التوا ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان خود جو ہے وہ عدالت میں جو ہے استدعا کر رہا ہے، خود پاکستان جو ہے وہ ایک جو ہے سائل بن کے کھڑا ہوا ہے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ جسٹس منیر کے قلم کی ایک جنبش نے میرے وجود کے 2 ٹکڑے کیوں کیے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی گھاٹ میں جھولتا ہوا جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، وہ بھی منصف کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مجھے میرا گناہ تو بتا دو، آخر کیوں؟ آئین دستک دے رہا ہے ان کے دروازے پہ، آئین سائل بن کے کھڑا ہے کہ بار بار آپ اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیتے ہو اور مجھے ری رائٹ کر دیتے ہو، آخر کیوں؟ 63A کی تشریح آپ نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر کی، آخر کیوں؟ نواز شریف بھی تو پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ مجھے نہ صرف حکومت سے نکالا گیا بلکہ تا حیات نااہل کیا گیا۔ کیا یوسف رضا گیلانی کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ بھائی میرا قصور کیا تھا؟ آپ نے تو مجھے جو ہے وہ حکومت سے ہی ہٹا دیا، نااہل کر دیا 5 سال کے لیے۔ نہال ہاشمی کھڑا ہے، حنیف عباسی کھڑا ہے، اس طرح کتنے لوگ ہیں جو ان ججز کی انا کی تسکین کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس موقع پر میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عدالت جب سیاسی معاملات میں الجھی ہے، جب سیاسی بھنور میں پھنسی ہے، بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ جب عدالت نے ذاتی مفادات کی خاطر سیاسی بھنور میں کودی ہے، تب اس ملک میں بحرانوں نے جنم لیا ہے، اور ان بحرانوں نے اس ملک کے وجود کو ہلا دیا ہے، اور آج اس ملک کا وجود ہل چکا ہے، اور ججز کے متنازع فیصلے اور متنازع ججز اور متنازع بینچز، ارے تو 54,000 لوگوں کو آپ اگر انصاف نہیں دے سکتے تو ان کو بلوا لو، ان کو ایک کو اپنی فائل واپس کر دو کہ بابا یہ لے جاؤ، ہم ادھر ذرا یہاں ہمارے معاملات پھنسے ہوئے ہیں، یہاں میرے بیٹے کو فائدہ ہوگا، یہاں میری ساس کو فائدہ ہوگا، یہاں میرے داماد کو فائدہ ہوگا، یہاں مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے، میرے فلاں بیٹے نے اس سال میں آگے یہاں چیف جسٹس بننا ہے، مجھے اس کی راہ ہموار کرنی ہے، آپ بیچ میں فائل لے کر کہاں آ گئے ہو؟ تو واپس کر دو ان کو سب کچھ۔ تو بہرحال ناظرین، اس طرح ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی، اس معاملے پر ہم بعد میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ جب سے سی پیک کا معاملہ شروع ہوا ہے تب سے امریکہ کی مداخلت بڑھ گئی ہے، جب سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات، پاکستان کے سعودی عرب سے، پاکستان کے UAE سے، پاکستان کے رشیا سے تعلقات میں بہتری آئی ہے، تب سے IMF بھی پیچھے ہٹ گیا ہے اور امریکہ کی مداخلت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وہ PTI کے جو رہنما ہیں ان کے گھروں تک چلے جاتے ہیں، اور PTI کے رہنما اس طرح بعد اب کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے موزے بھی پہنے ہوتے ہیں اور اسپنج کی چپل بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی اتنی حیران کن بات ہے۔ کبھی وہ عمران خان سے مل رہے ہیں، کبھی کسی سے مل رہے ہیں، کبھی ڈونلڈ بلوم جو کل تک عمران خان سے ویڈیو لنک پر اپنا واٹس ایپ کی ویڈیو واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کیا کرتا تھا، اب وہ براہ راست ان معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو چینی باشندے ہیں ان پر توہین مذہب کے الزامات لگا کر چین کو پاکستان سے بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سی پیک کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی شہرت کو کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اپنا میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔